دعا برائے ظہور امام زمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعناً حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ کب تک رہوں دنیا میں یتیموں کی طرح میں، وارث تیرا پردے میں ہے تو ظاہر اسے کر دے۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کے دلوں کو غم شبیر سے بھر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مل کر صلوات بھیجیے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت، فلا الابصار تسقط لرؤيته ولا اللوحان تبلغ كنها عظمته وتجبر بالعظمت والكبرياء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبهاء وتحلل بالمجد والاقلال، خالق لا نظير له، واحد لا ند له، صمد لا كفو له، إله لا ثاني معه، وفاطر لا شريك له، ورازق لا معين له، والرب بلا شريك، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الامتحانی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا۔ صلوات۔ دعا ہے کہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا کریم خالق محمد وآل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں سادات عظام کا یہ پرخلوص صف عذاب اپنی عزت والی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا دور و نزدیک سے چل کے آنا، پڑھنے والوں کی پڑھائی میں حقیر کی نوکری، میرا پردے والا امام اجر مودت میں شمار فرما کر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو مومن بیمار ہیں مالک شفا عطا فرمائے، جو مومن بے اولاد ہیں مالک اولاد عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں مالک روزگار عطا فرمائے، جو بے گھر ہیں مالک گھر عطا فرمائے، جو بے گناہ قید ہیں مالک رہائی عطا فرمائے، جو پریشان ہیں مالک پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جن والدین کے گھروں میں جوان بیٹیاں جوان بیٹے موجود ہیں، والدین فرض ادا کرنا چاہتے ہیں، مالک اچھے اسباب مہیا فرمائے۔ مالک الملک ہمارے مردگان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ بالخصوص ایسے مومنین و مومنات جن کا احسان ثواب کرنے والا کوئی نہ ہو، مالک الملک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس شہر میں عزاداری کا سلسلہ شروع کرنے والے جتنے بزرگان اس دنیا سے گئے ہیں، بالخصوص پیر مخدوم شاہ جی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔
مالک الملک مزارات مقدسات کا تحفظ فرمائے، عزاداروں کی عزاداری کی محافظت فرمائے، ملت ایران کی مدد فرمائے، امریکہ و اسرائیل کو نیست و نابود فرمائے، میرے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، ہمیں سیرت اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں آقا کے عوام و انسان میں شریک فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مولا کی جلد آمد کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو جو کہ ہم نے سورہ مبارکہ النساء کی آیت نمبر 59 سے شروع کیا تھا، آج اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، اور ہمارا موضوع گفتگو ہے اولی الامر۔ یعنی ہم اس عشرہ محرم میں قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں سے یہ دیکھنے کی کوشش اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کی نظر میں امر کیا ہے اور خدا کی نظر میں اولی الامر کون ہے۔ اور ہمارے اس موضوع کا یا ان مجالس کا یا ہمارے ان تقاریر کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے کسی کی دل آزاری کریں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے ان اولی الامر بندوں کو پہچانیں اور پھر ان کی اتباع کر کے اپنی دنیا بھی سنوار لیں اور اپنی آخرت بھی سنوار لیں۔ یعنی ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ان مجالس کے ذریعے سے کسی کے ساتھ کوئی مناظرہ کریں، کسی کو کوئی دل آزاری کریں، کسی کو کوئی ہٹ کریں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آل محمد کی معرفت حاصل کریں اور پھر ان کی معرفت کے ذریعے سے اپنی دنیا و آخرت دونوں کو بہتر کر لیں۔ ایک صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند۔ یہ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یہ جو میرے دوست بھائی پیچھے بیٹھے ہیں، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ جو پہلے تشریف لے آئے وہ آگے بیٹھ جایا کریں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین پیچھے بیٹھیں۔ اس طرح سے انہیں جگہ بھی مل جاتی ہے اور مجلس کا ماحول بھی ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ مہربانی کریں، آپ تھوڑا ادھر آگے تشریف لے آئیں، آگے جگہ ہے، جو بعد میں آئیں گے وہ پیچھے بیٹھ جائیں گے، مجلس کا ماحول خراب نہیں ہوگا۔ آ جائیں تھوڑا آگے۔ جو سامعین کل تک کی گفتگو میں شامل تھے، یقیناً انہیں یاد ہوگا کہ ہماری گفتگو کل اس مرحلے تک پہنچی تھی کہ اللہ رب العزت اپنے کچھ مخصوص بندوں تک فرشتوں کو اور روح القدس کو نازل کرتا ہے۔ روح القدس اور فرشتے اپنے اس مخصوص بندے کے پاس رزق کا، اولاد کا، موت کا، حیات کا فیصلہ لے کر نازل ہوتے ہیں، اور خدا کے اس بندے کو اولی الامر کہا جاتا ہے۔ خدا اپنے تمام احکامات اپنے اس بندے کے ذریعے سے اپنی مخلوق پر نافذ کرتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی 2 مجلسوں میں نے روزانہ یہ جملہ دہرایا تھا کہ آل محمد کے اقتدار میں اور خدا کے اقتدار میں یہ فرق ہے کہ خدا کا اقتدار ذاتی ہے، آل محمد کو اللہ نے عطا کیا۔ اور یقیناً آپ کے ذہنوں میں یہ بات بھی موجود ہوگی کہ میں نے کہا تھا کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ آل محمد کا اقتدار ذاتی ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا۔ شیعت کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے آل محمد کو اختیارات عطا کیے، اور دوسروں کی مجلس میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ اپنی ذات میں قادر ہے، یعنی قدرت اس کی کوئی الگ سے صفت نہیں ہے، کوئی الگ سے خوبی نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنی ذات میں قادر ہے۔ اور جب وہ کسی کو اقتدار عطا کرتا ہے پھر اس کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کسے کتنا اقتدار عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے،
وہ علی کل شیء قدیر ہے، جی ہاں، اس کا اقتدار ذاتی ہے، اس کی ذات ہی عین قدرت ہے۔ اللہ کی ذات ہی عین قدرت ہے۔ دیکھیے میری ذات ایک الگ چیز ہے، جی ہاں، حافظ قرآن ہونا ایک الگ بات ہے، بے شک، پھر ذاکر ہونا ایک الگ بات ہے۔ اس بات کو یوں سمجھیے کہ ایک وقت تھا جب میں تھا لیکن میں حافظ قرآن نہیں تھا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں حافظ قرآن تو تھا لیکن میں آل محمد کا ذاکر نہیں تھا، پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ میں حافظ قرآن بھی اور آل محمد کا ذاکر بھی ہو گیا، اب ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا کہ یہ دنیا میرے وجود سے خالی ہو جائے گی۔ حقیقت ہے ہر کسی نے مر جانا ہے، ایک نہ ایک دن مجھے بھی مر جانا ہے، مجھے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ یہ حافظ قرآن ہونا، ذاکر ہونا، یہ میری صفتیں ضرور ہیں لیکن یہ میری عین ذات نہیں ہے۔ میں آپ کی توجہ کا منتظر ہوں کہ آپ توجہ کریں تو میں گفتگو کو، یہ میری صفتیں ضرور ہیں، میری مجبوری کو بھی سمجھیے گا کہ آج کے دن کی میری یہ 5ویں مجلس ہے، اور پھر اگر بغیر سپیکر کے بولنا پڑے تو پھر آپ حفیظ و الرحمان ایک صلوات پڑھ دیجئے مل کر۔ اور اس میں نہ تو کوئی انتظامیہ کا قصور ہے نہ کوئی بانیان کا قصور ہے، لہذا یہ کسی پہ غلہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ میرا ساتھ دیجئے گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں کوشش کروں گا میری آواز آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ اپنی ذات میں عین قادر ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا ایک وقت تھا میں تھا لیکن میں حافظ نہیں تھا، کیونکہ حافظ ہونا میری ذات نہیں، میری صفت ہے، ذاکر ہونا میری ذات نہیں، صفت ہے۔ خدا جب سے ہے تب سے قادر ہے، جب تک رہے گا، لیکن مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کسی اور کا توحید کے متعلق عقیدہ کیا ہے۔ میں شیعہ ہوں، میں جعفری ہوں، میں اثنا عشری ہوں، میں وہی بیان کروں گا جو ہمیں آل محمد نے بتایا۔ میری تقریر یا قرآنی آیات پہ مشتمل ہوگی یا پھر میں محمد و آل محمد کے کسی فرمان سے استدلال کروں گا۔ ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آل محمد کے پاس جو اقتدار ہے وہ اللہ کا عطا کرتا ہے، اور کل کی گفتگو ہماری اس مرحلے تک پہنچی تھی جہاں میں نے گفتگو کو ختم کیا تھا کہ خدا اپنے ان بندوں کی طرف امر نازل کرتا ہے اور وہ بندے خدا کی مشیت ہوتے ہیں۔ دیکھیے آپ میں سے میں کسی ایک کو مخاطب نہیں کرتا، آپ سب کو میرا مخاطب سمجھیے گا۔ کسی اگر ذاکر سے، خطیب سے، واعظ سے آپ کا اس قدر تعلق ہو کہ وہ جب گھر میں فری ہو، مجلس میں کہیں نہ جانا ہو، مصروف نہ ہو، وہ آپ کو فون کرے کہ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، بیٹھتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں۔ چلیے اگر وہ کسی کے ساتھ آپ کا اس قدر قریبی تعلق ہو کہ آپ کے پاس گپ شپ کے لیے آ جائے، جب آپ کے گھر مجلس ہو پھر پیچھے رہ جائے گا؟ یقیناً تب بھی آئے گا۔ اب ایک جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرشتے امر لے کے نازل کن کے پاس ہوتے ہیں؟ جس کے لیے کھیلنے کے لیے ہرن کا بچہ جبریل لے کے آئے، کسی اور دروازے کو تو نہیں چلا جائے گا کہ کھیلنے کے لیے ہرن کا بچہ جس کے لیے لے کے آتا ہے یقیناً امر لے کے بھی اسی کے دروازے پہ جائے گا۔ اور کل اپنی گفتگو کے اختتام پر میں نے سورہ مبارکہ دہر کی سیکنڈ لاسٹ آیت پڑھی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے آل محمد تمہاری اور میری مشیت ایک ہے، تمہاری اور میری مرضی ایک ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو دوسری مجلس میں بھی، تیسری مجلس میں بھی میں نے سورہ مبارکہ طلاق سے ایک آیت پڑھی تھی۔ اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ قرآن اللہ کا امر ہے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ قرآن امر ہے، آل محمد اولی الامر ہے۔ قرآن امر ہے، آل محمد اولی الامر ہے۔ قرآن
قرآن سمجھ میں نہ آئے تو آل محمد سے پوچھو، آل محمد کی سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھو۔ جیسے میں نے اقتدار کو ایک جملے میں بند کیا تھا، میں قرآن اور آل محمد کے متعلق ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے توجہ فرمائی تو۔ قرآن اور آل محمد کے متعلق فرق صرف یہ ہے کہ قرآن اگر بولنے لگ جائے تو آل محمد بن جاتے ہیں، آل محمد چپ کر جائیں تو قرآن بن جاتے ہیں۔ مجلس پڑھنے کی نیت سے سامنے ایک گنگا آگے کھڑا ہوا، گنگے کو کہتے ہیں سامت، قرآن سامت ہے، آل محمد ناطق ہے۔ ناطق کہتے ہیں بولنے والے کو، سامت کہتے ہیں گنگے کو۔ میں منبر پہ ہوں، سامنے کھڑے ہو کے گنگے نے اشارہ کیا، میں منبر سے اترا، جا کے پانی کا گلاس لے آیا، آپ گئے آپ دودھ کا گلاس لے آئے، کوئی اور اٹھا تو سیب لے آیا، کوئی اور گیا انگور لے آیا، کوئی اور گیا آڑو لے آیا۔ اب ہم 15-20 پڑھے لکھے شرفاء 15-20 چیزیں لے کے کھڑے ہیں۔ گنگا دودھ نہیں پیتا، گنگا پانی نہیں پیتا، گنگا انگور نہیں کھاتا، گنگا کھجور نہیں کھاتا، گنگا آڑو نہیں کھاتا۔ آپ مجھ سے پوچھتے مولانا آپ نے منبر کیوں چھوڑا؟ میں کہتا ہوں گنگے نے پانی مانگا تھا۔ میں کہتا ہوں جی آپ کیوں گئے؟ آپ کہتے ہیں گنگے نے دودھ مانگا تھا۔ بھائی جان آپ کیوں گئے؟ آپ کہتے ہیں گنگے نے سیب مانگا تھا۔ ہم 15-20 بندے آپس میں جھگڑ رہے تھے، گنگے نے یہ مانگا، گنگے نے یہ مانگا۔ اتنی دیر میں تجمل شاہ صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا لڑو جھگڑو نہیں، اس سے پوچھو جس کے گھر کا گنگا ہے، اس سے پوچھو جس کے گھر کا گنگا ہے، کیونکہ گنگے کا اشارہ گھر والا جانتا ہے۔ قرآن ہے گنگا، قرآن کرتا ہے اشارہ، آپ ان سے پوچھو جن کے گھر کا قرآن ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر بابا سے۔ یہ میری تمہیدی گفتگو تھی، تقریر میں اب شروع کرنے لگا ہوں جناب۔ آیت پڑھنی تھی، آپ کو پتا ہے میں مثال بھی دیتا ہوں آیت پڑھنے کے لیے، آیت نہ پڑھنی ہو تو میں مثال بھی نہیں دیتا۔ روایت تو بہت دور کی بات، مثال دینا دور کی بات، میں نے جو بھی بات کرنی ہوتی ہے اس کے پیچھے وجہ ہوتی ہے کہ میں نے کوئی آیت پڑھنی ہوتی ہے۔ قرآن گنگا ہے، ان سے پوچھو جن کے گھر کا یہ گنگا ہے، کیونکہ یہ صرف اشارہ کرتا ہے، اور گنگے کا اشارہ ہر بندہ نہیں سمجھتا۔ میں جتنا مرضی پڑھ لکھ جاؤں گا، اللہ کی قسم میں گنگے کی بات 5% بھی نہیں سمجھ سکتے۔ میرا دوست ہے نا مطلوب الحسن، وہ گنگوں کے ساتھ اچھی بھلی باتیں کر لیتا ہے۔ میں ایک مرتبہ بی بی پاک دامن جا رہا تھا تو گاڑی رکی جب مانا والا جا کے، تو میں نے شیشے سے باہر دیکھا، ایک لڑکا تھا، اسٹوڈنٹ تھا، ورزی میں تھا، یونیفارم میں تھا، وہ ہاتھوں سے باتیں کر رہا تھا۔ میں سمجھے گیا کہ یہ گنگا ہے، لیکن حیران تب ہوا جب میں نے دیکھا جو 4 کھڑے تھے وہ چاروں گنگے تھے۔ اتنی سپیڈ میں بول رہے تھے جتنی سپیڈ میں ہم لفظوں سے نہیں بولتے۔ گنگے کا اشارہ بھی گنگا جانتا ہے، یا پھر جس کے گھر کا گنگا ہے وہ جانتا ہے۔ اب آیت سنیے گا، سورہ مبارکہ محمد، آیت کا نمبر ہے 16۔ اللہ فرماتا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ۔ میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، آج پھر کہہ دی۔ جیسے ذاکر کہتے ہیں نا یہ قصیدہ، پھر اگر آپ نے سنا تو اور قصیدہ، اور سنا تو پھر اور قصیدہ۔ یہ آیت پڑھ رہا ہوں، اگر آپ نے سنا تو پھر اور آیت پڑھوں گا، پھر اور آیت پڑھوں گا۔ توجہ جب تک فرماتے گئے میں آیت پہ آیت پڑھتا جاؤں گا۔ سورہ مبارکہ محمد کی آیت نمبر 16، اللہ فرماتا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ۔ حبیب کچھ ایسے بندے ہیں جو تیرے پاس بیٹھ کے تیری تقریر غور سے سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں آپ کی بات کو، یستمعوا الیک، آپ کی بات کو غور سے سنتے ہیں۔ حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا۔ اور حبیب جب وہ آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے نکلتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے۔ حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم، تو ان سے کہتے ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے، کیا ماذا قال آنفا،
کل نہیں، پرسوں نہیں، پچھلے ہفتے نہیں، ابھی ابھی نبی کیا کہہ رہا تھا؟ کل نہیں، پرسوں نہیں، پچھلے ہفتے نہیں، ابھی ابھی ماذا قال آنفا، ابھی ابھی حضور کیا فرما رہے تھے؟ بھئی اللہ حرمت حبیب تیری بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، تیری تقریر سنتے ہیں، جب تیرے پاس سے اٹھ کے نکلتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں جنہیں علم دیا گیا کہ ابھی ابھی پیغمبر کیا کہہ رہا تھا۔ یہ مجاہد شاہ صاحب کے پاس یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، تقریر کے بعد، میری تقریر کے بعد اگر یہ بچہ پوچھے نا مجاہد شاہ جی سے کہ شاہ صاحب مولوی نے کون سی آیت پڑھی تھی، شاہ صاحب بتائیں گے، اور اگر شاہ صاحب پوچھیں مولوی نے کون سی آیت پڑھی تھی، آپ سارے شاہ صاحب کے گلے پڑ جائیں گے کہ شاہ جی جب مولوی نے آیت پڑھی آپ کی توجہ کدھر تھی؟ ایسا ہی ہے نا، توجہ رکھیے گا۔ اللہ فرماتا ہے تقریر نبی کی سنتے ہیں، جب اٹھ کے باہر نکلتے ہیں تو پوچھتے ہیں ابھی ابھی نبی کیا کہہ رہا تھا، ابھی ابھی نبی کیا کہہ رہا تھا۔ جناب آپ کی توجہ تب کدھر تھی جب نبی بات کر رہا تھا۔ شاہ رفیع الدین نے، مولانا مودودی نے، دونوں نے لکھا کہ وہ بات غور سے سنتے ہیں نبی کی، لیکن بات یہ ہے کہ یا وہ بندے کند ذہن ہیں یا انہیں نسیان ہے۔ اور جو پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں، یا وہ بندے کند ذہن ہیں یا پھر انہیں نسیان ہے۔ کند ذہن کسے کہتے ہیں، نسیان کسے کہتے ہیں؟ بندے کو بات یاد ہی نہ رہے، بات کیا تھی یاد ہی نہیں، اسے کہتے ہیں نسیان۔ کند ذہن کسے کہتے ہیں؟ جسے ماں دہی لینے بھیجے وہ گیند لے کے واپس آئے، ماں سبزی لینے بھیجے 6 گھنٹے واپس ہی نہ آئے، اسے کہتے ہیں کند ذہن۔ شاہ رفیع الدین اور مولانا مودودی کہتے ہیں یا تو وہ بندے کند ذہن ہیں یا ان بندوں کو نسیان ہے۔ کند ذہن ہونا بھی عیب ہے، نسیان ہونا بھی عیب ہے۔ جس میں عیب کوئی نہ ہو اسے معصوم کہتے ہیں، اس کے احادیث صرف معصوم کو مانتے ہیں۔ جو کند ذہن ہو ہم اسے بھی ہادی نہیں مانتے۔ چلو کند ذہن کی اور مثال دے دو، جس کا ذہن ٹھیک ہو وہ بچہ سبق یاد کرے تو جلدی یاد کر لیتا ہے، جوان ہو تو بھی بات جلدی یاد کر لیتا ہے۔ اگر کند ذہن ہو یا نسیان ہو، یاد کرے تو چیز یاد نہیں ہوتی۔ میرا جملہ ضائع نہ جائے، میرا شہر میری بات کو ضائع نہ کرے۔ وہ بندہ بات یاد کرتا ہے، کوئی سبق، کوئی چیز، آیت، روایت یاد کرتا ہے، یاد نہیں ہوتی، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سورہ بقرہ یاد کرتے 10 سال لگ جاتے ہیں۔ بھائی آپ تو تاریخ پڑھتے ہو، جو تاریخ سے ٹچ رہتے ہو، سورہ بقرہ یاد کرتے کرتے 10 سال لگ جاتے ہیں۔ مسلمانوں تم مانو انہیں ہادی جو 2.5 بارے 10 سالوں میں یاد کریں، ہم انہیں ہادی نہیں مانتے، ہم ہادی اسے مانتے ہیں جو گھوڑے پہ بیٹھتے ہوئے قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، زین پہ بیٹھتا ہے تو قرآن مکمل کر لیتا ہے۔ مودودی صاحب اور شاہ رفیع الدین فرماتے ہیں یا وہ کند ذہن ہے یا پھر انہیں نسیان ہے۔ نبی بات کرتا ہے انہیں بات یاد ہی نہیں رہتی، وہ بھول جاتے ہیں۔ جملہ کہوں اگر ساتھ لے جائیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، نبی منبر پہ ہے، جب نبی کی زندگی میں قرآن کافی نہیں، جب نبی کی زندگی میں قرآن کافی نہیں تو نبی کے بعد قرآن کافی کیسے ہو جائے گا؟ اور پھر آیت نے بھی 2 باتیں واضح کی کہ پیغمبر کے دور میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جنہیں اللہ کی طرف سے علم دیا گیا تھا، ایک وہ جنہیں علم نہیں دیا گیا تھا، ایک وہ جو پوچھتے تھے، دوسرے وہ جو بتاتے تھے۔ مسلمانوں اب تمہاری مرضی ہے، نبی کے بعد تم نے دین پوچھنے والوں سے لینا ہے یا بتانے والوں سے لینا ہے؟ اب پوچھنے والوں سے دین لو یا بتانے والوں سے، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن عقل کہتی ہے کہ پوچھنے والا جاہل ہے، بتانے والا عالم ہے۔ اور پھر اللہ
جنہوں نے علم سیکھا ان سے پوچھتے ہیں. فرمایا والذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا, جنہیں اللہ کی طرف سے علم دیا گیا ان سے پوچھتے ہیں. یہ جنہیں اللہ کی طرف سے علم دیا گیا اور جنہوں نے علم سیکھا, جنہیں اللہ کی طرف سے علم دیا گیا اور جنہوں نے علم سیکھا, ان میں فرق کیا ہے؟ جنہیں علم دیا گیا انہیں جب بھی پوچھو گے جو بھی پوچھو گے وہ بتا دیں گے, اور جنہوں نے سیکھا ہے وہ اگر کبھی بھول جائیں تو وہ کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہوتا. مسلمانوں تم میں اور ہم میں یہی فرق ہے, تم دین ہلاک ہونے والوں سے لیتے ہو, ہم ہلاکت سے بچانے والوں سے لیتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے مل کے بابا سے. جنریٹر کے جلدی سٹارٹ ہونے کے لیے بھی ایک صلوات پڑھ اچھا میں پڑھ رہا ہوں ممبر پہ, جو مجھے نہیں سنے گا وہ میرے بعد ابرار شاہ جی کو سن لے گا, جو ابرار شاہ جی کو نہیں سنتا وہ مجھے سن لے گا, جو مجھے نہیں سنتا وہ ابرار شاہ جی کو سن لے گا. یعنی ہمارا نعم البدل ہے نا, جو بندہ رسول اللہ نہیں کھاتا گڑ کھا لے گا, نعم البدل ہے نا. مولوی کا نعم البدل مولوی ہے, ذاکر کا نعم البدل ہے. بندے کو محمد کی بات غور سے سننی چاہیے, اللہ نے محمد کا تو نعم البدل ہی نہیں دیا. اللہ کی کائنات میں میرے رسول کا تو نعم البدل ہی نہیں ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. کہتے ہیں کہ یا تو وہ نبی کند ذہن ہے یا انہیں نسیان ہے, اور پوچھتے ہیں ابھی نبی نے کیا کہا. اور جو مولانا وحید الزمان ہیں انہوں نے بھی ایک جملہ کہا اس پر. وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ بندے نبی کی بات کو غور سے سنتے نہیں تھے. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں, کوئی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں. شاید وہ بندے نبی کی بات کو غور سے نہیں سنتے تھے. ہم شیعوں کا عقیدہ سن جاؤ, ہمیں چاہے فائر مارو, چاہے بم دھماکہ کرو, چاہے ہم پہ کفر کے فتوے لگاؤ, جو محمد پہ توجہ نہیں دیتے ہم ان پہ توجہ نہیں دیتے. جو مصطفیٰ پہ توجہ نہیں دیتے ہم شیعہ ان پہ توجہ نہیں دیتے. ہم مر سکتے ہیں, ہم کافر کہلوا سکتے ہیں, لیکن جو مصطفیٰ پہ توجہ نہ دیں ہم ان پہ توجہ نہیں دے سکتے. اب آیت کا اگلا حصہ غور کیجئے گا تاکہ پتہ چلے خدا کہنا کیا چاہتا ہے. فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. مودودی نے کہا کہ انہیں یا کون ذہن ہے یا نسیان ہے. وحید الزمان نے کہا وہ بندے بات غور سے نہیں سنتے. اصل وجہ اللہ نے بتائی ہے. فرمایا وجہ یہ ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم, ان کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی. ان کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی ہیں. دیکھیے میں خطیب ہوں, آپ کی نظر میں خود کو اچھا خطیب نہیں سمجھتا. سچی بات ہے, میں خود کو اچھا خطیب نہیں سمجھتا, کیونکہ اچھا خطیب اسے کہتے ہیں جو چھوٹی سی بات کو لفظوں کے زور سے بڑی کر دے. میں نے ہمیشہ کوشش کی بڑی بات کو آسان لفظوں میں قوم کے سامنے رکھوں تاکہ بچوں تک بات پہنچے. میں خود کو اچھا خطیب نہیں سمجھتا.
غلطی بھی کبھی نہ کبھی کوئی لفظی غلطی بھی مجھ سے ہو جاتی کیونکہ میں کون سا معصوم ہوں. جو تقریر کر رہا ہے نا جس کا اللہ بتا رہا ہے اس سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں, اس سے بڑا خطیب بھی کوئی نہیں. مجھ سے کسی کی دل آزاری بھی ہو جاتی ہے, محمد سے بڑا حکیم بھی کوئی نہیں. یار دوائیاں دینے والے کو حکیم نہیں کہتے, عقل مند کو حکیم کہتے ہیں. مصطفیٰ سے بڑا حکیم بھی کوئی نہیں, مصطفیٰ سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں, مصطفیٰ سے بڑا خطیب بھی کوئی نہیں. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہوگا کہ میں بات سمجھا نہ سکوں, مصطفیٰ سے زیادہ بات سمجھانی بھی کسی کو نہیں آتی ہے. آیت پڑھتے پڑھتے میں آیت بھول بھی سکتا ہوں. محمد کے عمل کو قرآن کہتے ہیں. وہ تقریر کر رہا ہے, بندے آتے ہیں تقریر سننے تاکہ ہدایت لیں. اللہ مہرے لگا رہا ہے کہ سمجھ ہی نہ آئے. ماشاءاللہ. اگر توحید سے پوچھیں جواب توحید ملے گا. میں اللہ عادل ہوں, میں ظلم نہیں کرتا. حالانکہ جو میں نے آیت پڑھی سورہ مبارکہ محمد کی آیت ہے, یہ دوسرے رکوع کی آیت, چوتھے رکوع میں آ جائیں گے. اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. یعنی اسی صورت میں اللہ خلا بھی کر رہا ہے کہ کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. اسی صورت میں اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے ان کے دلوں پر تالے لگا دیے ہیں. تالے بھی اللہ نے لگائے. شاید یقیناً وضو سے ہوں گے, ایک قرآن مجید بدل دیجیے تاکہ بات کرنے کا لطف آئے. جی جی پر محمد والے محمد صلوات. اللہ نے دلوں میں مہریں لگائی ہیں. کب؟ مصطفیٰ کے دور میں مسجد نبوی میں مصطفیٰ تقریر کرتے ہیں, بندے تقریر سننے آتے ہیں, اللہ مہریں لگا رہا ہے دلوں پر, سمجھ ہی نہ آئے. میں نے پوچھا یا اللہ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے جو وجہ بتائی, وجہ بتانے کے لیے میں نے قرآن مجید منگوایا. سورہ مبارکہ منافقون ہے, آیت کا نمبر 3 ہے. یار سورہ مبارکہ منافقون ہے, اللہ کی قسم یہ قرآن میرے ہاتھوں میں ہے, آیتوں کے نمبر میں نے نہیں لگائے, ہم مسلموں نے نہیں لگائے. یار ہم سے تو 1400 سال پہلے آیتوں کے نمبر لگائے گئے ہیں, سورتوں کے نام بھی ہم نے نہیں رکھے. سید سورہ مبارکہ منافقون آیت کا نمبر 3. باری لاہاتوں نے ان کے دلوں پر مہریں کیوں لگائیں؟ فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم, ان کے دلوں پر میں نے اس لیے مہریں لگائیں, یہ پہلے ایمان لائے تھے بعد میں کافر ہو گئے. آمنو ثم کفروا, پہلے ایمان لائے پھر کافر ہو گئے. یا اللہ مہلت دے دے, پھر کلمہ پڑھنے میں پھر مسلمان ہو جائیں گے. یا اللہ مہلت دے. پھر اسی صورت میں اسی آیت پہ واپس جاتا ہوں, سورہ مبارکہ محمد آیت نمبر 16 پہ واپس جاتا ہوں. یا اللہ مہلت دے. فرمایا مہلت اسے دوں جس کی نیت صاف ہو. جس کی نیت صاف ہو. کیا ہے ان کی نیتوں میں؟ فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم, میں نے ان کے دلوں پر اس لیے مہریں لگائی. میں نے کہا تھا محمد کی پیروی کرو, یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. یہ میرے نبی کی پیروی کرتے ہی نہیں. نبی کی پیروی کرتے تو ہدایت کے چانسز ہوتے. میں نے مہلت دیتا. ایک آیت اور پڑھنی ہے, پھر کل کو انشاءاللہ یہیں سے بات شروع کروں گا. بسم اللہ. پھر اور آیتیں انشاءاللہ میرے ذہن میں جو تھی میں پڑھ نہ پایا وقت کی قلت کی وجہ سے. بسم اللہ. ایک آیت پڑھ کے آج کی بات کو نتیجے تک لے جاؤں. سورہ مبارکہ بقرہ. سورہ بقرہ. کل اس سے جو آیت پڑھنے لگا کل اس سے آگے والی آیتیں پڑھوں گا, آج ایک آیت پہ اکتفا کروں گا. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تَوَلَّا فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ. آیت نہ ہو, ترجمہ غلط ہو, میں مجرم.
لیکن جو سادات بیٹھے ہیں اور پردے میں سیدادیاں بیٹھی ہیں، میرے علاوہ اگر کسی نے منبر سے یہ آیت سنائی ہو پھر دعا میرا حق نہیں، اگر نہ سنائی ہو پھر دعا میرا حق ہے، پھر دعا کیجئے گا اللہ میرے والد کو صحت کلی عطا کرے، دعا میرا حق ہے جناب کہ میرے والد کے لیے آپ میرے لیے دعا کریں۔ باری لہا ارشاد فرمایا یہ کون ہے؟ فرمایا وَإِذَا تَوَلَّا فِي الْأَرْضِ، سیدوں کی خصوصی توجہ چاہیے، فرمایا وَإِذَا تَوَلَّا فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ۔ اے حبیب اگر انہیں تیرے بعد حکومت مل جائے، یہ تیری نسل کے بھی دشمن ہیں، کھیتی کے بھی دشمن ہیں۔ لفظ حرث کھیتی باڑی کے لیے آتا ہے، اور کھیتی باڑی ہر علاقے میں ایک جیسی نہیں ہوتی، کسی علاقے میں چاول زیادہ ہوتے ہیں، کسی علاقے میں گنا زیادہ ہوتا ہے، کسی علاقے میں کپاس زیادہ ہوتی ہے، عربوں میں کھجوروں کے باغات زیادہ ہوتے ہیں۔ یعنی میں یہ کہوں کہ اللہ کہہ رہا حبیب انہیں جب تیرے بعد حکومت ملے گی، یہ تیرے باپ کے بھی دشمن ہیں، یہ تیری اولاد کے بھی دشمن ہیں۔ کون ہیں جو پہلے ایمان لائے پھر کافر؟ میں نے ان سے کہا تھا مصطفیٰ کی پیروی کریں، لیکن یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اگر زمانہ قرآن کو سمجھتا علی کی بیٹیوں کو بازار میں زمانے نے قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن تلاوتوں کے لیے نہیں آیا، قرآن ہدایتوں کے لیے آیا۔ قرآن پڑھنا کمال نہیں، قرآن کو سمجھو۔ قرآن کہتا کیا؟ بہت اچھا۔ قرآن کو اگر سمجھا جاتا تو آل محمد پر ظلم نہ کیا جاتا۔ سید سجاد ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے ہماری مودت قرآن میں واجب کی، ہم پر اتنا ظلم کیا گیا کہ اگر ہم سے دشمنی کا بھی حکم ہوتا تو اس سے زیادہ ظلم نہ ہوتا۔ اگر ہم سے دشمنی کا حکم ہوتا تو اس سے زیادہ ظلم پھر بھی ممکن نہ تھا۔ علامہ دربندی نے لکھا کہ جب بی بی واپس آئی نا نانا کی خبر پر، بی بی بیٹھ گئی قبر رسول کے پاس، ایک گٹھڑی تھی بی بی کے پاس، بی بی نے وہ گٹھڑی کھولی، اس گٹھڑی میں سے ایک کرتا نکالا۔ قدیمہ زادار ہیں آپ کو تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ کرتا کون سا تھا۔ کرتا نکالا بی بی نے، جگہ جگہ سے وہ کرتا پھٹا ہوا تھا، خون لگا ہوا تھا، لیکن یہ کہوں کرتا تو ایک کا تھا پر اس پہ خون ایک کا نہیں تھا۔ بی نے وہ کرتا نکالا، قبر رسول کو زلزلہ آیا، بی فرماتی ہے نانا یہ کرتا ہے تیری قبر ہلی ہے، نانا میں تو 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی۔ مخصوص مضامین پڑھنا اس کا حق ہوتا ہے جس نے آخر میں پڑھنا ہو، اس لیے بس میری طرف سے حاضری ہو جائے تبرکن کہ میں نے مسائل پڑھا، کہیں آل محمد قیامت کے دن ناراض نہ ہوں کہ میں نے ان کی مصیبتوں کا تذکرہ نہیں کیا۔ بی بی فرماتی ہے نانا یہ کرتا ہے تیری قبر ہل رہی ہے، نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی ہوئی تھی، نانا میں نے سر پہ قرآن رکھا تھا، نانا میں کہتی تھی میں سچی ماں کی سچی بیٹی ہوں، اس لیے کہ دور چلی جاؤں گی نہ مارو میرا اس کے سوا کوئی نہیں رہے۔ نانا میری سنی کسی نے نہیں، نانا ضربیں چل گئی، نانا میں دیکھتی رہی۔ دربندی علیہ الرحمٰن نے قیامت صغریٰ میں لکھا قبر رسول شک ہوئی، کمر تک رسول قبر سے باہر آئے، بیٹی کے قریب آئے، فرمایا زینب بیٹا میرے قریب آؤ میں تیرے سر پہ بوسہ دوں۔ بی بی اٹھ کے 4 قدم پیچھے ہٹ گئی، فرمایا نانا میرے سر پہ بوسہ نہ دینا میرا سر بڑا زخمی، نانا میرے سر پہ بوسہ نہ دینا، نانا تیری امت نے بڑے تازیانے مارے، نانا میرے سر پہ بوسہ نہ دینا، تیری امت نے بڑے پتھر مارے ہیں، جسے کوئی پتھر نہیں ملتا تھا نہ مارنے کو۔ کوفے اور شام کی بے غیرت عورتیں آل محمد پہ گرم پانی پھینکتی، روایت میرے
میرے سامنے آ گئی ہے، سادات ناراض نہ ہوئیے گا۔ بازار شام میں چلتے چلتے ایسا منظر بھی آیا تھا، مدینے میں آ کے نا ایک رابی نے کہا مولا آپ اس قدر کیوں روتے ہیں؟ امام فرماتے تجھے پتا ہے ہمیں پتھر مارے گئے تھے؟ مولا مجھے پتا ہے۔ مولا فرماتے تمہیں پتا ہے میری پھوپھیوں کو ظالم رستوں میں سونے نہیں دیتے تھے؟ مولا مجھے پتا ہے۔ سید سجاد فرماتے بازار میں چلتے چلتے مجھ پہ ایسا ظلم ہوا تھا، اگر میں تجھے بتاؤں تو شاید تو مر جائے۔ اس نے کہا مولا بتائیے۔ فرمایا جسے کچھ نہیں ملتا تھا وہ ہم پہ آگ پھینکتا تھا، ہم پہ آگ پھینکتا تھا۔ مولا فرماتے پھر بازار میں سیدو مجھے معاف کرنا۔ مولا فرماتے پھر بازار میں ایسا ہوا کوفے کی بے غیرت عورتوں نے مجھ پہ آگ پھینکی، فرماتے میرے ہاتھ کڑیوں میں تھے، اس آگ کے کچھ شعلے میرے امامے پہ گرے۔ فرمایا امامہ جلتا رہا، سجاد بازار میں چلتا رہا۔ اتنا کہنے کے بعد اب بجلی جب بالکل بند ہو گئی لائٹ، میرے اشارے کو سمجھیے گا، اتنا جملہ کہنے کے بعد میرے امام نے اپنا سر تھوڑا سا نیچے جھکایا، اپنے سر سے امامہ ہٹایا، فرمایا دیکھ بازار میں امامہ جلتا رہا تھا، سجاد بازار میں چلتا رہا۔ فرمایا میرے سر کا امامہ جلتا رہا، بازار میں چلتا رہا۔ رسول خدا نے فرمایا زینب بیٹا میرے قریب آ، میں تیرے سر پہ بوسہ دوں۔ بی بی نے فرمایا نانا میرے سر پہ بوسہ نہ دینا۔ کیوں بیٹا؟ فرمایا نانا میرا سر بڑا زخمی ہے، نانا تیری امت نے مجھے بڑا مارا ہے، نانا مجھے تازیاں نے مارے ہیں، نانا مجھے نیزے مارے ہیں، نانا مجھے پتھر مارے ہیں، نانا مجھ پہ گرم پانی پھینکا گیا، نانا مجھ پہ آگ پھینکی گئی۔ فرمایا زینب بیٹا جس جملے کے لیے میں نے یہ روایت شروع کی تھی، فرمایا زینب بیٹا مجھے کوئی دکھ سنا۔ دیوبندی فرماتے بی بی 9 بار بیٹھی 9 بار اٹھی، فرمایا نانا قیامت تک پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا، جو ماتمدار ہو، جو ماتم کرنے آئے ہو، نانا قیامت تک پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا۔ کیوں؟ فرمایا وہ ظلم اب کسی پہ نہیں ہوگا جو مجھولی پہ ہوگا۔ اتنے ظلم ہوئے نانا تیری بیٹی پر، جو ظلم مجھ پہ نہیں ہوا وہ ظلم قیامت تک کسی پہ نہیں ہوگا۔ فرمایا زینب بیٹا کوئی دکھ سنا، کوئی دکھ سنا۔ فرمایا نانا ساری دنیا ماری جاتی اور میرا اکبر نہ مارا جاتا، نانا ساری دنیا ماری جاتی میرا اکبر نہ مارا جاتا، نانا میرے برقوں میں چھپا چھپا کے پالا تھا، نانا میں نے برقوں میں ظالم کی پرچھی کے لیے تو نہیں پالا تھا، نانا میں اسے پردوں میں چھپاتی رہی، نانا میں اسے بد نظروں کی نظروں سے بچاتی رہی۔ نانا تجھے پتا ہے حسین اکبر کی لاش تک کیسے گیا تھا؟ بیٹا بتا کیسے گیا تھا؟ تو میں نانا جیسے کوئی 6 ماہ کا بچہ پگ چل کے ماں کے پاس پہنچتا ہے، حسین اکبر کی لاش پہ گیا تھا۔ نانا بڑے ظلم ہوئے مجھ پر، نانا مجھے تیری امت نے بڑا مارا ہے، زینب بیٹا کوئی دکھ سنا۔ فرمایا نانا ایک دکھ تو مجھے کھا ہی گیا۔ بیٹا کون سا؟ فرمایا نانا جب ہم دربار میں پہنچے نا تو جب شمر مجھ سے کلام کرنے لگا، نانا فضا دھوڑ کے میرے آگے ہو گئی، نانا شمر نے فضا کو تازیانہ مارا، نانا 500 حبشی تلواریں لے کے اٹھے اور انہوں نے فضا کو بے وارث سمجھا ہے۔ شاید شور میں میرے لفظ آپ تک پہنچ نہیں سکے۔ نانا 500 حبشی تلواریں لے کے دوڑا کہ تو نے علی کی بیٹیوں کی طرح اس حبشی خاتون کو بے وارث سمجھا، تو نے علی کی بیٹیوں کی طرح اس حبشی خاتون کو بے وارث سمجھا ہے۔ وہ 500 حبشی جو آگے بڑھا نا تو بی بی فضا سے کہنے لگے تو کہاں کی رہنے والی ہے؟ فرمایا حبش کی۔ انہوں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ فرمایا میمونہ۔ تمہاری ملکہ کون تھی؟ انہوں نے کہا ہماری ملکہ تھی میمونہ۔ فرمایا پہچانو میں وہی میمونہ ہوں۔ ان حبشیوں نے دوبارہ تلواریں نکال لی کہ ہم تجھے یہیں پہ قتل کرتے ہیں۔ بی بی فضا نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے نہ آل محمد کی نوکری چھوڑتی، نہ قیدی ہو کے بازاروں میں آنا پڑتا۔ بی بی فضا نے کہا سر جھکاؤ، میں اکیلی نہیں آئی، علی کی بیٹیوں نے میں اکیلی
नाना तेरा कलमा पढ़ने वालों में मेरी हिमायत किसी ने नहीं की। अज़ादारो आखिरी जुमला सुन लो, इससे ज्यादा मुझ में भी सकत नहीं कि मैं इससे तवील मसाइल पढ़ सकूं। रसूल फरमाते ज़ैनब बेटा कुछ दुख सुना। चलो सैयदजादियां जो पर्दे में बैठी हैं उनसे दुआ लेने के लिए एक जुमला पढ़ा देता हूँ। बीबी जब आई ना घर तो ये घर यूं थे, एक तरफ अली की बेटियों के घर थे, एक तरफ अली के बेटों के घर थे। जब बताया गया आपको कि अली की 3 बेटियां थी, अली के 18 बेटे थे, अली की 16 बेटियां थी। एक तरफ अली की बेटियों के घर थे, एक तरफ अली के बेटों के घर थे, यानी एक ही गली में इधर बेटियों के घर इधर बेटों के घर। बीबी ज़ैनब के दरवाजे के बिल्कुल सामने गाजी का दरवाजा था। तो जिनकी हाय निकल गई। बीबी जब आई ना अपने घर की दीवार के साथ बीबी ने पोस्ट लगाई, पोस्ट लगा के बीबी यूं बैठती 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 बीबी जमीन पर बैठती। दादी सारी दुनिया हमारी जाती तू जीन ना छोड़। मेरे हाथों में रस्सियां पहनाई गई, दादी तेरे बाद में कैप्टन कहलाई गई, दादी तेरे बाद में दरबारों में बिलाल में ठहराई गई, दादी तेरे बाद मुझे सिंदान दिखाए गए। रसूल ने फरमाया ज़ैनब बेटा मुझे कोई दुख सुना। फरमाया नाना एक दुख तेरी बेटी को कब्र की दीवारों तक नहीं भूलेगा। ज़ैनब बेटा भाइयों का दुख ना ना ना, बेटों का दुख ना ना ना, भतीजों भांजों का दुख ना ना ना, ज़ैनब चादर का दुख ना ना ना, ज़ैनब फिर कौन सा दुख। बीबी 9 बार बैठी 9 बार उठी। देवबंदी फरमाते बीबी इतना रोई बीबी की चादर आंसुओं से भीग गई। फरमाया नाना तेरी नबूवत की कसम, बाबा अली की इमामत की कसम, अम्मा ज़हरा की इस्मत की कसम, हसन की शराफत की कसम, हुसैन की गुर्बत की कसम, नाना तू ना पूछता मैं तुझे कभी ना बताती। नाना ये दुख ज़ैनब को कब्र की दीवारों तक रुलाएगा कि करबला से लेके शाम तक हर मोड़ पर हर चौक पर अली अकबर का कातिल हसन इब्न नबील मेरे ऊंट के सामने आता था, हंस हंस के कहता था अकबर को बख्शी मैंने मारा, हंस हंस के कहता था हुसैन को बर्बाद मैंने किया, हंस हंस के कहता था आले मोहम्मद का बख्त मैंने उजाड़ा।